ایک دن میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا تو درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ بچہ رو کیوں رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ بہن، بچے کو مار کیوں رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر مزدوری کرتی ہوں، اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت ہے کہ اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آ جاتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا اور آگے نکل گیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی بھی سبزی اگر زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ میں ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا رہا کہ آخر چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگ گیا، منہ پر مٹی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ۔ ایسا دکاندار میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس ننھے سے بچے نے اپنی دکان لگا رکھی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مارا اور اس ننھے سے دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس کو اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دوسرے دکان کے سامنے ڈرتے ہوئے لگائی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان سجائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی اور بچہ اٹھا بازار میں ایک کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ سر یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا بھی دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آ جائے، اور کئی بار میں اس کے گھر پر بھی پیغام بھیج چکا ہوں لیکن یہ پھر بھی لیٹ سے آتا ہے۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکرا رہا تھا۔ اگلے دن کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد بچے کے استاد کو میں نے کال کی اور کہا کہ منڈی فلاں ٹائم پر ہر حالت میں پہنچے، جس پر اس نے حامی بھری۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ تو چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی خیر نہیں میرے ہاتھوں، چھوڑوں گی نہیں میں آج اس کو۔ آج اس منڈی میں لڑکے کا استاد بھی پہنچ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور ننھے دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والے کی دکان کی طرف چلا گیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو قطار رو رہی ہے۔ میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ہی ظلم ڈھایا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد
उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उसको पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल की तरफ निकल पड़ा। आज भी 1 घंटा तकरीबन वो लेट हो चुका था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया कि उस्ताद उसको डंडे से मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा, फौरन उस बच्चे को गले लगाया और इस कदर जोर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसू पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और बच्चे से पूछा कि बेटा ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते और उसके पास कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई भी कपड़ा नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। मैंने पूछा कि ये सूट अब घर जाकर माँ को दे दोगे? जवाब में मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करूंगा। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे और नौजवान मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद भी होते हैं। आपसे दरख्वास्त ये करना चाहेंगे कि ऐसे खानदानों को तलाश करें और कहे बगैर ही उनकी मदद करें। बेशक वो मना भी करें तब भी आप उनकी किसी ना किसी तरह से जरूर मदद करें। यकीन जानिए कि अल्लाह को वही बंदा पसंद होता है जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद